السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کی سیاست میں گزشتہ 10 دن جو ہیں وہ کافی ہلچل کے حامل رہے ہیں اور دکھائی یہ دے رہا ہے کہ مختلف نظریات کی حامل اپوزیشن جو ہے اس کی آل پارٹیز کانفرنس اپنے اندر تمام تر اختلافات کو سموئے ہوئے بھی جو ہے وہ حکومت کے اوپر ایک غیر شعوری دباؤ ڈالنے میں جو ہے وہ یقیناً کامیاب رہی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہلچل پیدا ہوئی ہے بنیادی طور پر کچھ عرصہ پہلے حکومت میں وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے تھے 6 مہینے ہیں اپنے وزراء کو کارکردگی درست کرو۔ اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ مارچ تک کا وقت ہے، تخت یا تختہ۔ یہ شو ڈاؤن جو ہے یہ آگے چل کر کیا کسی سمت کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یا یہ کہ وزیر اعظم عمران خان سے استعفے کا تقاضا کرتی ہوئی بھی اور اصلاحات کی امید رکھتی ہوئی بھی اپوزیشن جو ہے وہ کچھ اور سلسلہ جو ہے اس میں ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے 2 میٹنگز جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈرز کی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات، بنیادی طور پر یہ ملاقات جو ہے وہ گلگت بلتستان کی صورتحال کے تناظر میں ہوئی، لیکن وہاں کچھ سیاسی باتیں بھی ہوئیں اور اس کے جواب میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے برملا طور پر کہا کہ ہمیں سیاست سے جو ہے وہ الگ رکھا جائے، جو بھی حکومت ہوگی اس کو سپورٹ کیا جائے گا، اور وہ بھی انتظامی نوعیت کے معاملات میں جہاں ہم سے کہا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ فوج تب آئی ہے جب اس کو طلب کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جو اہم ملاقات تھی وہ وزیر اعظم عمران خان کی اپنے کابینہ کے ارکان کے ساتھ، چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ملاقات تھی۔ ظاہر ہے یہ ساری ملاقاتیں جو ہیں یہ موجودہ جو ایک حالیہ سیاسی تناظر ہے اور ملک کے اندر جو ایک سیاسی عدم استحکام کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ملک ایونچولی سفر کرے گا، اس میں تھی۔ لیکن اب معاملات جو ہیں جس نہج پر آگے ہیں وہاں پہ اب ایک ٹکراؤ کی اور ایک تصادم کی کیفیت جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز جو ہے کیا اس نے اپنے لیے سیاسی ونڈو جو ہے وہ اوپن رکھی ہے؟ سیاست کے اندر کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ سیاست کے اندر ہمیشہ پچھلا دروازہ جو ہے اس کو کھلا رکھا جاتا ہے، اور یہاں پر موجودہ حکومت کے خلاف یقیناً اپوزیشن جو ہے نیب کو لے کر وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ انتقامی کارروائی کا شکار ہے۔ اس حوالے سے بہت سے سوالات ہیں، اس پر کریں گے بات، اور میرے آج کے مہمان جو ہیں وہ ظاہر ہے ان بہت ساری چیزوں کے شامل بھی رہے، یعنی شاہد بھی ہیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاید بھی ہے یہ تو اب پتہ نہیں نیب نے آپ کو شاہد کرنا ہے کہ شاہد رکھنا ہے، یہ تو اس وقت دیکھیں۔ میں نے اس لیے کہا نا کہ شاید بھی ہے۔ یہ فرمائیے شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، ظاہر ہے کہ آپ پر اعتماد تھا، آپ کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ جو ہے وہ سونپا گیا مسلم نواز کی جانب سے، اور یہ ظاہر ہے اگر شریف فیملی کی روایات کو مد نظر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ آپ پر اعتماد تھا۔ آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی ہے، آپ اس وفد کا حصہ نہیں تھے، کوئی خاص وجہ تھی اس کی؟ نہیں، یہ پارلیمنٹری لیڈرشپ سے ملاقات تھی جو مجھے پتہ چلا ہے، کیونکہ یہ بات پارٹی میں ڈسکس نہیں ہوئی، اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے یہ خفیہ ملاقات تو نہیں تھی، لیکن ان کانفیڈنس تھی اور عسکری قیادت کی طرف سے بلائی گئی تھی۔ یہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ یا پارلیمنٹری ڈیمانڈ نہیں تھی، اور جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر حکومت کے وزراء اور اسپیکر بھی موجود تھے، اور یہ مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں پر وزیر اعظم تھے یا نہیں تھے۔ بہرحال ایک انیوژول ملاقات ہے، اور جو مجھے پتہ چلا کہ ایجنڈا جو تھا وہ گلگت بلتستان کا تھا۔ میں نے پھر یہ مجھے ایک بڑی اچنبے کی بات لگی ہے کہ آپ پارٹی کی اتنی باعتماد سرکل میں سے ہوں اور آپ کو بتائی نہ جائے کہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ اس ملاقات کے لیے جا رہی ہے۔
نہیں، میں نے کہا نا کہ یہ دیکھیں جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں جو صدر ہیں لیڈر دی اپوزیشن وہ خود طے کرتے ہیں کون اس میں جائے گا نہیں جائے گا. کبھی مجھے کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی اور کو کہہ دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس دن شاید ووٹ ہوا تھا صبح، جو یہ بلز تھے جوائنٹ سٹنگ کے، یہ شاید اسی شام کی بات ہے. تو میں اس دن شام اس سے ایک دن پہلے کی نہیں، میرا خیال ہی اسی شام کی ہے. مجھے حتمی پتہ نہیں ہے. تو میں نے اس دن اپنے گاؤں جانا تھا ایک مسئلے میں، تو میں اس دن موجود نہیں تھا. تو بٹ مجھے اس کی نالج نہیں تھی جب تک یہ بریک نہیں ہوا خبروں پر کل یا پرسوں. اچھا، ملاقات کے بعد بھی آپ کو آگاہی نہیں تھی کہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس ملاقات میں تھی اور یہ ملاقات ہوئی؟ نہیں، اس کے بعد میٹنگ ہوئی نہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ جو اے پی سی تھی اتوار کو، تو ہم اس کی تیاری میں مصروف تھے. تو ہمارا تقریباً جمعہ ہفتہ یہ دونوں دن پورے دن اس میں تیاری میں گزرے ہیں. احسن اقبال آپ کے ساتھ ہوں گے، انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا؟ جی، احسن اقبال صاحب نارووال گئے ہوئے تھے، وہ یہاں موجود نہیں تھے. اچھا. تو انہوں نے ذکر نہیں کیا. میں نے ان سے اس خبر کے بعد پوچھا ہے. ہاں. تو انہوں نے بتایا کہ ہاں گلگت بلتستان کے اوپر، وہیں سے مجھے پتہ چلا کہ گلگت بلتستان کی میٹنگ ہے، پر تبادلہ خیال تھا گلگت بلتستان کے معاملات پر. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور ذکر نہیں کیا کہ کیا اس ملاقات کے اندر اس کے علاوہ کوئی بات ہوئی ہو؟ نہیں، باتیں تو وہاں بہت ساری ہوئی ہیں. تبادلہ خیال بھی ہوا ہے. کیا اس ماحول کے اوپر بھی تبادلہ خیال ہوا؟ ایسی میٹنگز میں جو میرا تجربہ ہے عام طور پر ایک طرفہ ہوتی ہیں، وہ دو طرفہ میٹنگز نہیں ڈیبیٹ نہیں ہوتی، کیونکہ عسکری قیادت کا طریقہ کار ہی یہی ہے. ہمیشہ سے ان کا ایک سسٹم ہے اپنا کہ ایک میسیج دینا ہوتا ہے یا ایک بات پہنچانی ہوتی ہے. تو بہرحال میں نے کہا کہ ایک انیوژل میٹنگ تھی. لیکن آپ کو اس احسن اقبال سے جب آپ کی بات ہوئی تو اس غیر معمولی میٹنگ کی کوئی غیر معمولی بات جو انہوں نے آپ کو بتائی ہو کہ کیا مطلب پرپس کیا دکھائی دیا ہے بحیثیت مجموعی؟ نہیں، میں نے بتایا کہ جو احسن اقبال صاحب نے بتایا ہے وہ گلگت بلتستان کے معاملے پر جو سردار عزیز صاحب کی رپورٹ تھی فاٹا اور گلگت بلتستان پر کہ ان کا کیا سٹیٹس آئینی ہوگا، ایک بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ آج سے 2 سال پہلے انہوں نے بنائی تھی، اور اس میں انہوں نے وزٹس بھی کیے. تقریباً 3 سال لگے تھے رپورٹ بنا. وہ بڑی ایک جامع اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے سرتاج عزیز صاحب کی. تو اس کے اندر یہ ایک پروونشل سٹیٹس ریکمینڈ کیا گیا تھا گلگت بلتستان کے لیے. تو شاید اس پر بات ہوئی کہ بلکہ اسی پر بات ہوئی کہ کیسے وہ سٹیٹس دیا جا سکتا ہے، اس کی آئینی ترامیم اگر چاہیے تو کیا چاہیے، یہ بات تھی. اب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس میں کیوں عسکری قیادت نے یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لی، کیونکہ یہ تو حکومت کو خود کرنا چاہیے. لیکن ماضی میں بھی حکومت جو ہے وہ براہ راست اپوزیشن سے بات کرنے میں کچھ اجتناب کرتی ہے. وہ کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں اجتناب ہم اس لیے کرتے ہیں آپ سے جب بات کرے آپ این آر او مانگ لیتے ہیں. ہم ان کو اسٹامپ پیپر لکھ کے دے دیں کہ این آر او آپ نہ دیں. ہم لکھ کے دے دیتے کہ جو این آر او آپ دے ہی نہیں سکتے وہ نہ دیں. آپ تو این آر او علیم خان کو دے سکتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کو دے سکتے ہیں، وہ نہ دیں، ہمیں نہ دیں، اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لیں. یہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے نا. آپ اہم قومی مسائل پر، کشمیر کا مسئلہ ہوا، انہوں نے گوارا نہیں کیا اپوزیشن سے بات کرنا. اب جی بی کا مسئلہ آ رہا ہے، گوارا نہیں کیا. تو اس طرح تو بات نہیں چلے گی. جو پرائم منسٹر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے یہ اسی تناظر میں ہے کہ چونکہ وہ وہاں نہیں تھے آپ لوگوں سے ایک ملاقات ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ ملاقات ہوتی ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کیا طریقہ کار ہے، لیکن میرا صرف معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہونی چاہیے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بل آئے گا اگر ہم نے پروونشل سٹیٹس دینا ہے. اسی طرح اگر ہم نے امینڈ کرنا ہے کانسٹیٹیوشن کو این ایف سی ایوارڈ کے لیے یا کوئی اور بات جو چلتی رہی ہے 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے، یہ سب ایک کانسٹیٹیوشنل بل اسمبلی میں آئے گا، وہاں پر ڈیبیٹ ہوگا. تو یہ بات عموماً اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہوتی ہے. اس حکومت کا رویہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ براہ راست بات نہیں کرتے، کبھی عسکری قیادت کرتی ہے، کبھی حساس ادارے کرتے ہیں.
تو میں اس کو مناسب بات کم از کم نہیں سمجھتا. یہ فرمائیے گا کہ میں ذرا اس پہ اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک اہم نوعیت کی بات ہے، اس کے بعد آگے پھر سیاسی امور پر بات کرتے ہیں. آپ نے یہ بات کہی کہ اس پر جو بھی ہوگا کانسٹیٹیوشنل بل آئے گا. جی ظاہر ہے اگر آپ پروویژنل سٹیٹس بھی دیتے ہیں گلگت بلتستان کو تو آپ کو NFC میں سے شیئر دینا پڑے گا کہ نہیں؟ نہیں، وہ تو ابھی بھی آپ فنڈنگ کرتے ہیں نا. ہاں نہیں، NFC شیئر کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ٹائمنگ کی بات ہے کہ آج کیا ایسی مجبوری ہے کہ یہ کرنا ہے. کیونکہ اس بات پر جو ستار عزیز صاحب نے اس کی ٹائمنگ پر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ موقع اور محل کے مطابق جب بھی کوئی حکومت ہو وہ فیصلہ کرے. لیکن یہ ان کا تھا کہ آپ ایک پروونشل سٹیٹس دے دیں اور جب بھی کشمیر کا ریزولوشن ہوتا ہے تو پھر ایک فل پروونشل سٹیٹس مل جائے گا. اب اس میں ایک جو ایشو پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے تو سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کی نفی کرتے ہوئے انیکسیشن کر دی ہے. گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے کتنا ہے، اس سارے معاملے پر بہت سی رائے ہیں. سی پیک بھی ہمارا جو چائنا کے ساتھ روٹ ہے وہ بھی وہاں سے گزر رہا ہے. سی پیک کے پروجیکٹس بھی اسی علاقے میں ہیں. باشا ڈیم بھی وہاں پر ہے. تو اس پر بڑا کیئرفلی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ شاید اب وقت آ گیا کہ پروویژنل سٹیٹس کے بجائے فل پروونشل سٹیٹس دے دیا جائے اور اس کے ساتھ جو پاکستان میں دیگر ڈیمانڈز ہیں پروونسز کی ان کو بھی دیکھ لیا جائے. ایک ہی دفعہ اگر آپ نے ساؤتھ پنجاب بنانا ہے، بہاولپور بنانا ہے، ہزارہ بنانا ہے تو یہ سب معاملہ اکٹھے ہو سکتا ہے. اس پر میرا ایک سوال ہے کہ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. میرے آج کے مہمان سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. بریک پر جانے سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ نے یہ بات کی کہ پروویژنل سٹیٹس یا پرماننٹ مستقل صوبے کا درجہ جو ہے وہ دے دیا جائے. ٹائمنگ کی بھی آپ بات کر رہے ہیں. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مستقل اگر ہم درجہ دے دیتے ہیں یا عبوری درجہ دے دیتے ہیں، جو کشمیر کی متنازع صورتحال ہے، جو اس وقت کا جو ایک سٹیٹس ہے، اس کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ جی یہی اصل ایشو ہے جو ڈسکس ہونا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایشو پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہونا چاہیے، چاہے آپ ایک ان کیمرہ سیشن رکھیں یا کمیٹیز میں ہونا چاہیے یا یہ ایشو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہونا چاہیے. یہ سینسٹیو معاملہ ہے اور جو ہمارا ایک کور ایشو ہمیشہ سے رہا ہے اس پر اثر انداز ہوگا. وہ کیا اثر ہے یہ اب ایک ڈیبیٹ پہ آئے گا، کیونکہ جب یہ رپورٹ بنی تھی آج سے 3 سال پہلے تو اس وقت سے اب تک حالات تبدیل ہو چکے ہیں. اور میری تو رائے یہ ہے کہ اس میں اگر سرتاج عزیز صاحب کو بلا کر سنا جائے، میں خود بھی ان سے رابطہ کروں گا کم از کم اپنی نالج کے لیے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ ان سے زیادہ ان ڈیپتھ نالج شاید کسی کے پاس نہیں ہے. ہم سب بات تو سمجھتے ہیں، ایشو کو سمجھتے ہیں، لیکن ایکچوئل امپیکٹ کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ آپ کا اب شو ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے؟ حکومت شو ڈاؤن نہیں ہے. ہم نے تو اپنی بات کرنی ہے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آج ایک متنازع الیکشن ہوا، حکومت وجود میں آئی، بے پناہ اختلافات کے باوجود ودن دی اپوزیشن، بے پناہ شکوک و شبہات کے باوجود ہم اس کا حصہ بنے اس پروسیس کا کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے. 2 سال ہو گئے، پارلیمان مفلوج ہے، کوئی ملک کا ایشو پارلیمان میں ڈسکس نہیں ہو سکا آج تک. شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ نے ایک بات کی کہ الیکشن متنازع ہوئے. جو بھی الیکشن ہوئے، ہر الیکشن پر جو پارٹی ہاری، چاہے آپ تھے، پیپلز پارٹی آئی، نتائج متنازع ہیں لیکن ہم جمہوریت کی خاطر قبول کرتے ہیں.
اس کے بعد آپ کی حکومت آئی, وہ شروع ہو گئے کہ جی متنازع جمہوریت کی خاطر قبول کر لیں. تو آپ ایک دفعہ دونوں مل کے جمہوریت کی خاطر قبول کر لیں. نہیں, اب حالات نے ثابت کر لیا نا, حالات نے ثابت کر دیا 2 سال میں کہ یہ حکومت عوام کا مینڈیٹ نہیں رکھتی, یہ عوام کے مسائل کی پرواہ نہیں کرتی. اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے, اس نے عوام پر مہنگائی کا بوجھ لاد دیا ہے. مجھے کوئی بتائے کہ ہمارے ملک میں گندم ہم اگاتے ہیں, ہمیشہ سے اگاتے آئے ہیں, 71 سال میں گندم کی قیمت مجھے میری دادی بتاتی تھیں کہ شاید 2 پیسے یا 3 پیسے کا آٹا ہوتا تھا. اس والے پکے وٹا سیر کہتے تھے, جو کلو ہوتا تھا بیسیکلی 2 یا 3 پیسے کا ہوتا تھا 1947 میں. وہ 71 سال میں 35 روپے پہ آیا اور 2 سال میں وہ 75 کراس کر گیا. اس کی کیا وجہ؟ چینی 71 سال میں 53 روپے پہ آئی, آج 110. نہیں سر, بیچ میں 100 روپیہ کئی دفعہ ہوئی. نہیں ہوئی. وہ دیکھیں وہ وقتی 1 ہفتہ 10 دن سپلائی ڈیمانڈ مارکیٹ میں مینیپولیشن ہو جاتی تھی. ہمیشہ آپ پرائز کو دیکھیں, پرائز 53 روپے پہ رہی, آج وہ 110 کیسے ہے؟ اور جب سے یہ حکومت آئی ہے مسلسل چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے. جب یہ چینی کا کمیشن بنا تو 65 روپے پہ تھی, جب وہ ختم ہوا تو 85 پہ تھی, جب اس کی رپورٹ فائنل ہوئی آج الحمدللہ کبھی 110 ہوتی ہے, کبھی 105 ہوتی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بجلی کے ریٹ ڈبل کیوں ہوئے؟ گیس کے ریٹ 3 گنا کیسے ہو گئے؟ گیس کی شارٹیج کیسے ہو گئی؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تیل دنیا میں لوگوں نے پیسے دے کر کہا گیا تیل لے جاؤ. میں نے حساب لگایا, میں یہ کوئی مفروضے کی بات نہیں کر رہا یا ایگزیجریشن نہیں کر رہا, میں نے ایک حساب لگایا کہ ہمارے پاس ٹھیک طرح اگر ہم مینیج کرتے 2 سال میں ہم $5 ارب کا فائدہ جو تیل کی پرائسز گری تھیں اٹھا سکتے تھے. 1 پیسے کا فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا. کیوں؟ ہم نے اس بحران, یہ بجلی جب قیمتیں کم تھیں تیل کی, اس کے بعد ہم نے ڈیزل سے پاور جنریشن کی. یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. ایشیا کی مہنگی ترین پاور جنریشن ہم نے کی, جو میں ایک میری بات جون اور جولائی میں فرنس آئل جو کیبنٹ ڈیسیجن سے بین ہو گیا تھا پاکستان میں امپورٹ کرنا, ہم نے امپورٹ کیا اور فرنس آئل کے انیفیشینٹ پلانٹ چلائے. کیوں؟ میں ہر ایک سے کہتا ہوں ایک سکسیس سٹوری چھوڑیں, ایک پازیٹیو انیشیٹو اس حکومت کا مجھے 2 سال میں بتا دیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں یا بہت سارے اقدامات جو ہیں وہ حکومت کو کرنے ہیں, ٹھیک ہے, ایک اختلاف رائے ہے, اس پہ بھی بات کر لیں گے. نیب سے آپ کو بہت شکوہ اور شکایت ہے, لیکن یہ جو مختلف النظریات پارٹیوں کا جو آپ نے ایک کنبہ اکٹھا کیا ہے, جس میں 2 بڑی پارٹیاں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ہی ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کو کوئی بھی سیاسی فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی, وہ کیسے ایک ایسی تحریک کو جنم دے سکتی ہیں کہ جو حکومت کو گرانے کا سبب بن سکے؟ سر, حکومت کو گرانا مقصود نہیں ہے. اب وہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں. حکومت تو گری ہوئی ہے, یقین آپ استعفیٰ مانگ جی استعفیٰ مانگا ہے تاکہ اس کو فارملائز کر دیا جائے. جو حکومت کا فیلیور ہے یہ فارملائز ہو جائے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, گھر جائے, عوام کو مینڈیٹ کا ایک بار پھر موقع دیں. یہ کنبہ اب خاندان بن گیا ہے. اس خاندان کا ایک مقصد ہے, یہ حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے, یہ صرف ایک مقصد ہے کہ عوام کی تکلیف کو دور کیا جائے اور جو ملک کے مسائل ان کو حل کیا جائے اور ملک کو ایک بہتر مستقبل دیا جائے. میں اگر آپ سے یہ کہوں, اور میں اس پر کسی بھی آدمی سے ڈیبیٹ کر سکتا ہوں, جہاں پر آپ کی معیشت 1 جون 2018 کو تھی, آج آپ پوری لگن سے اگر کام کریں,
آپ میں اہلیت ہو، آپ کو قابلیت ہو، حالات موافق ہوں، آپ کو 5 سال لگیں گے اس سطح پر پہنچنے کے لیے. یعنی 7 سال ہم نے ملک کو پیچھے دھکیل دیا. اب آپ کہیں ہم گھر بیٹھے رہیں، ہم گھر نہیں بیٹھ سکتے. ہر آدمی ہم سے توقع، آپ ہم سے توقع، آپ پروگرام بھی اپنے بھول جاتے ہیں. پچھلا سارا پروگرام آپ نے کیا کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے، آپ بولتے نہیں ہیں، اپوزیشن بڑی ناکام ہے. اپوزیشن نے اب ایک تہیہ کر لیا. ہم نے کوشش کرنی ہے، ہمیں امید ہے پاکستان کے عوام رسپونڈ کریں گے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ جمہوریت چلنے دینی ہے، ایک آمریت کی کوشش ہے اس ملک کے اندر. ایک ہائیبرڈ نظام ہے، وہ ہائیبرڈ نظام بھی فیل ہو گیا. تو اب ہمیں ایک نئے نظام کی طرف جانا پڑے گا. ناظرین، سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، ایک شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ بات بہت ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی، یا نواز شریف صاحب کو تقریر کرنے کا دعوت دیا جانا تھا، یہ اور ان کا خطاب جو ہے، یہ پارٹی کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہاں ان کو خطاب کرنا چاہیے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح ہوا جس طریقے سے پارلیمانی لیڈرز کی چیف صاحب سے ملاقات ہوگی؟ نہیں، پارلیمانی لیڈرز کی چیف صاحب نے دعوت دی تو وہ گئے، اور مناسب تھا جانا. انہوں نے فیصلہ کیا، وہ چلے گئے. حالانکہ اسی دن بڑی ایک تلخی تھی ہاؤس کے اندر، اس کے باوجود سب نے مناسب سمجھا. اب یہ جو دعوت ہے، ہوسٹ تھی پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی نے دعوت دی میاں صاحب کو کہ آپ بھی اس میں تقریر کریں. زرداری صاحب بھی تقریر کر رہے ہیں، آپ بھی تقریر کریں، تاکہ جو لیڈرشپ ہے پارٹی کی ساری. زرداری صاحب تو معصومانہ تقریر کر کے نکل گئے. نہیں، تقریر ہوتی ہے، آپ اس کو معصومانہ سمجھے. میاں صاحب نے بھی معصومانہ تقریر کی ملک کے مفاد میں. آپ اس کو بالکل میں معصومانہ تقریر سمجھتا ہوں. انہوں نے کسی کو گالی نکالی، انہوں نے کسی پر الزام لگایا، انہوں نے اپنے 35 سال کے تجربہ آپ کے سامنے رکھا. اس تجربے کی بنیاد پر جو وہ سمجھتے ہیں آج خرابیاں ہیں ان کا ذکر کیا. سر گزارش ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ ریاستی اداروں کے خلاف اعلان جنگ تھا، کسی ایک کے خلاف نہیں. کسی اعلان جنگ کا نہیں تھا. حقائق بیان کیے کہ ملک میں ہوتا کیا رہا ہے، اور ہم اب مزید اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہ ساری بات کی ہے اور راستہ بھی دکھایا. شاہد خاقان عباسی صاحب، اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پولیٹکس کے اندر جو ہم نے سیاست دیکھی ہے، جو پارٹی اقتدار میں اگر معاملات اس کے مفاد میں ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر معاملات اس کے مفاد کے تحت نہیں ہیں تو پھر سب کچھ غلط ہو جاتا ہے. یہ وہی جسٹس کیوم کی مثال ہے، یہ وہی سپریم کورٹ حملے کی مثال ہے، یہ وہی ریسٹوریشن کی مثال ہے. مجھے وہ دن یاد ہے جب نواز شریف صاحب جو ہیں ریسٹور ہوئے تھے. میں فیصل مسجد میں موجود تھا جب وہ شکرانے کی نماز وہاں پڑھنے آئے تھے، چند لوگ تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ ساری چیزیں تو پھر ہوتی ہیں، پھر تاریخ تو بہت تلخ ہے. اس کا بھی حل ہم نے اعلامیے میں دے دیا ہے. جو ہماری ریزولوشنز ہیں اے پی سی کی، اس میں ریزولوشن ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. یہ سب باتیں وہاں ڈاکیومنٹ کر دیں تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چل جائے ہوتا کیا رہا ہے. 1947 سے، آج سے نہیں، 1947 سے جو کچھ ملک میں ہوا ہے اس کا ایک ڈاکیومنٹ تیار ہو جائے. جو لوگ جانتے ہیں وہ وہاں بیان دے کر ڈاکیومنٹ کر دیں کہ کس نے کیا کیا، کیوں کیا، کب کیا، وہ سب چیزیں ہو جائیں. آج جو میاں صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے یہ سب کچھ ذکر کیا ماضی کا، لیکن اس کا ذکر کا مقصد یہ تھا کہ اس کو آج سے جوڑا. انہوں نے کہا کہ 2 مسائل ہیں آج. ہم نے اگر ترقی کرنی ہے، یا تو آپ کہیں کہ یہ حکومت کامیاب ہے، یہ ہائیبریڈ ماڈل کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو گیا، اب اسی کو آگے چلانا ہے، وہ تو ہے نہیں. انہوں نے کہا 2 باتیں ہیں. ایک، ووٹ کو عزت دو، یعنی عوام کی رائے کا احترام کریں، الیکشن کو متنازع مت بنائیں. اور یہ ہمارا کہنا ہے، ہر پاکستانی یہی کہتا ہے
یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام ووٹ کچھ اور دیں اور رزلٹ کچھ اور آئے. شاہد خاقان عباسی صاحب میری بات سن لیں نا, اگر آپ میری بات سن لیں. نہیں, بات آپ پوری کریں. مشکل یہ ہے کہ آج بات سننے کو تیار کوئی نہیں. نہیں, آپ بالکل نہیں, سوال سب کے ہیں, بات سنتا کوئی نہیں. اصل میں اس کے ساتھ بھی سوال ذہن سے نہ نکل جائے, میں نے کہا اکٹھا ہو جائے. لکھ لیں. تو الیکشن متنازع جس ملک میں ہوگا وہ ترقی نہیں کرے گا. دوسری بات, ایک آئین ہے, ملک کے ادارے آئین اور قانون کے مطابق چلیں. دو باتیں ہیں, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس میں کنفرنٹیشن نہیں ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا آج یہ موقف ہے کہ اگر آپ یہ دو کام نہیں کریں گے آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ اس اسمبلی میں تھے, آپ کو وہ دن یاد ہوگا, گوہر ایوب خان سپیکر تھے اور میاں نواز شریف صاحب آئین میں ترمیم چاہتے تھے, پریزیڈنٹ سے ملنے گئے تھے اور اعتزاز احسن نے کچھ 5 گھنٹے تقریر کی تھی, اور جب میاں صاحب مایوس ہو کر واپس آئے تھے تو گوہر ایوب صاحب نے کس طریقے سے وہ سارا کچھ بولڈوز کیا تھا وہ بھی ہسٹری ہے. گزارش یہ ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں ندیم حسین صاحب, سارا ڈاکیومنٹ کر دیں. میں اس کا معاملے کا ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ ہر چیز کے بہت سے پہلو ہیں, یہ ڈاکیومنٹ کر دیں. ماضی میں رہنا چھوڑ دیں. بڑے بڑے تلخ حالات ہیں ماضی کے, بڑی بڑی غلطیاں سب کی ہیں, صرف میری اور آپ کی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا پوری جنج جو تھی نا, جنج ذمہ وار ہے اس کی, اس رشتے کی پوری جنج رشتہ لے کر آئی تھی, وہ ساری ذمہ وار ہے. نہیں, اب جو دیکھیں جانچ کے جو رشتے ہوتے رہے ہیں وہ رشتے سب نے کیے ہیں, اب سارے جو ہیں میں کہہ رہا ہوں وہ لکھ دیں, ڈاکیومنٹ کر دیں. آج کے مسائل کا حل کیا ہے؟ اگر ماضی کی باتیں کرنے سے تو وہ باتیں کر لیں. اب آپ کہہ رہے ہیں ہائیبریڈ ڈیموکریسی, چیف تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاسی معاملات سے الگ رکھیں. آپ نے الیکشن کمیشن میں اصلاحات کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے. نیب کا کچھ کرنا تھا, آپ نے کرنا تھا. جو کچھ کرنا تھا, دیکھیں آج آپ کے گلے وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو خود آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے تھے. آپ کو بحیثیت اتنا پولیٹیکل سیاسی ویژن ہونا چاہیے تھا, لیکن چونکہ رساکشی نے چلنا ہے اور دبانا بھی ہے, کھلانا بھی مقصود ہے, جمہوری سطح کے اوپر بھی تو نہیں ہوا نا. تو ہماری غلطیاں تھیں نا, یہ آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان غلطیوں کو مزید کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم نے غلطیاں کی, آپ اصلاح کر. وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں سوائے کرپشن کے. سر وہ لکھ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن ملی آپ کو, 2 سال ہو گئے. کرپشن تو چینی میں ہوئی ہے, 250 ارب 150 ارب کی آٹے میں ہے. ڈائریکٹلی عوام کی جیب سے پیسہ نکالا گیا ہے, وہ کرپشن نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اس نیب کو ختم کریں اور ایک قانون میں لکھ دیں کہ نیب کا اطلاق پی ایم ایل این پہ ہوگا. لکھ دیں, کوئی بات نہیں, ملک تو چلے نا. میری یہ آفر ہے وزیر اعظم صاحب کو, اپنے لوگوں کا نعرہ دے دیں, ہمیں نہ چھوڑیں, ملک چلائیں. ملک نہیں چل رہا. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں, اس وقت بھی کہا تھا اگر یہ نیب رہے گا یہ ملک نہیں چلے گا. یہ فرمائے, میرے پاس آخری 1-1.5 منٹ ہے. آگے جو 12 ہفتے ہیں وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے 12 ہفتے میں یہاں کوئی موضوع نہیں آئے گا. ملک نہیں چل رہا, ملک نے نہیں چلنا. ایک نااہل حکومت ہے. آپ بھی اگلے مہینے سے 2 ہفتے کے بعد آپ بھی سڑکوں پہ آنے کی تیاری. حکومت ہے, ہم تو ہیں سڑکوں پر. ایک کرپٹ حکومت ہے, نااہل ہے. اس نے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے, اس نے ملک کے نظام تباہ کر دیے ہیں. آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ مزید تباہ کریں. ہم نے اس کے خلاف کوشش کرنی ہے, اپنا پورا زور لگائیں گے. اللہ کا کرم ہوگا, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. ناظرین, یہ تھے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.